السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دن بھر کرنے کے کام۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا، اور خصوصاً وہ خواتین جو بزرگ ہیں، جن کے بچے چھوٹے نہیں، یا جو جاب نہیں کرتی، جو اپنے گھر پہ ہوتے ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے یہ نیکیاں کمانے کا بہت ہی اچھا وقت اور موقع ہے کہ وہ سورج نکلنے تک انتظار کریں، عبادت کریں، اور پھر اس کے بعد جب اشراق کا وقت ہو تو اشراق پڑھیں۔ اور اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو؟ میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہیں کفایت کروں گا، یعنی تمہارے سارے کام بنا دوں گا۔ پھر اس کے بعد پہلی چیز یہ کہ ناشتہ کریں، اگرچہ آپ کا دل نہ بھی چاہے، لیکن کچھ دن اگر آپ زبردستی کچھ کریں گے تو پھر عادت بھی ہو جائے گی، کیونکہ روحانی ترقی ہو نہیں سکتی جب تک انسان کی صحت درست نہ ہو، جسمانی طور پر مضبوط نہ ہو۔ اگر آپ کو گھر سے فوراً نکلنا ہوتا ہے اور آپ کا زیادہ وقت عبادت میں گزر گیا ہے تو آپ اپنے ساتھ کھجور بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کو شدید مصروفیت ہے اور وقت کم ہے تو کھجور کا ناشتہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ نے فرمایا، بالائی علاقے کی اجوا کھجور کا نہار منہ استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے۔ پھر دودھ بہترین غذا ہے، اور ان چیزوں کو بھی عبادت سمجھ کے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا تو آپ نے اسے پیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کر دے، یعنی اگر آپ کچھ کھا نہیں پی سکے اور 1 کپ دودھ پی لیتے ہیں تو آپ کا کھانا اور پینا دونوں ہو گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ کھانا کھلائے اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے، اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے بہتر رزق عطا کر۔ تو آپ دیکھیے ہر روز اگر یہی انسان پڑھے تو کتنی بھلائی ہوگی۔ اور جسے اللہ دودھ پلائے تو یوں کہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ نہیں کہا خیرا منہ، کیونکہ دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ دے، یعنی مزید دودھ عطا فرما۔ اور پھر یہ کہ آپ اپنے دن کے کام کاج شروع کریں اور صبح صبح یہ نیت کریں اور اپنے منہ سے دہرایا بھی کریں کہ حیاتی کلھا للہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے، میرا سارے دن کے کام اللہ ہی کی خاطر ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو جب آپ نیت کر لیں گے ایک دفعہ کہ میرے آج دن کے سارے کام اللہ کی خاطر، تو پورا دن ہی آپ کا انشاءاللہ عبادت میں گزرے گا۔ پھر یہ ہے کہ ہر روز اپنے لیے علم نافع میں اضافہ کریں، رب زدنی علما، یہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے۔ یعنی ہر روز اگر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت مقرر کریں۔ اگر آپ نے کوئی کلاس جوائن کی ہوئی ہے یا اگر آپ آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے، یعنی چاہے آپ کتنے ہی کورسز کر چکے ہوں، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے کہیں کمٹمنٹ نہیں کی تو پھر آپ صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو کسی خاص وقت کا پابند کرتے ہیں، کسی خاص کورس کا پابند کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پابندی کے ساتھ، روٹین کے ساتھ وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے لیے سیلف اسٹڈی کا بھی کوئی نہ کوئی وقت مقرر کریں، مثلاً کھانا پکاتے ہوئے کچھ سنیں یا کچھ ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، کتاب وہاں بھی لے جا سکتے ہیں۔ گھر کے کام کاج کرنے کے دوران بھی آپ اپنے علم کا سفر جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مقرر کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے ناشتہ بنانے کے وقت کو مقرر کیا ہوا ہے قرآن مجید سننے کے لیے، کیونکہ سن کر میرے دل پہ بہت اثر ہوتا ہے اور دہرائی بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔
یعنی تلاوت اپنی جگہ ہے لیکن سننا. تو آپ بھی اپنے کسی ایک وقت میں جس میں آپ کے ہاتھ مشغول ہیں, آپ خود پڑھ نہیں سکتے, تو آپ اس وقت لسننگ کریں. موبائل پہ آپ خاص ایپ لوڈ کر لیں جس میں صرف آپ کی لسننگ ہی ہوتی رہے, یعنی وہاں سے اس کو ہٹائیں نہیں, اور اس طرح پورا قرآن مجید جو ہے سن کر بھی مکمل کرے. یہ بھی علم بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. اور خاموشی سے اگر انسان قرآن مجید سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے. اور وقت مقرر کرنے کے بارے میں اس لیے بھی کہوں گی کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کی تمام باتیں مردوں نے سیکھ لی, ہمارے لیے بھی آپ اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فلاں دن فلاں جگہ جمع ہو جاؤ, یعنی جگہ بھی بتا دی اور دن بھی بتا دیا. چنانچہ عورتیں جمع ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا. تو اس لیے کسی سے سیکھنا جو ہے یہ بھی ساری زندگی جاری رکھے. انسان کسی بھی مقام پر پہنچ جائے تو اس کو سیکھنے کا سفر ختم نہیں کرنا چاہیے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بوڑھے بھی ہو چکے تھے, چلنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا, لیکن جب سنتے کہ شہر میں کوئی عالم آیا ہے تو اپنی قلم دوات اٹھاتے اور چل پڑتے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کب تک آخر آپ یہ علم کی مجالس میں جائیں گے؟ کہا موت تک, یعنی جب تک میری زندگی ہے میں مزید سیکھتا رہوں گا. بعض باتیں انسان نے سیکھی بھی ہوتی ہیں لیکن بھول جاتا ہے, ان کو دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے. اپنے دلوں کو ایمان سے سجائیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اپنے آپ کو دیکھا کرے کہ کیا میرے دل میں ایمان کا حسن ہے, خوبصورتی ہے. اور ایمان میں اضافے میں جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پسند کے کام کرنا, امانت کی حفاظت کرنا, سچ بولنا, ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنا, ایمان گھٹانے والے کاموں سے بچنا, چاہے وہ زبان کے گناہ ہو یا ویسے گناہ ہو, اور ایمان والے ساتھی تلاش کرنا, نیک صحبت. یعنی اب کووڈ کے دنوں میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتے, لیکن آپ کال کر سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن ان لوگوں سے بات کرنے سے پرہیز کیجیے جو صرف غیبت سنانے والے ہوں یا صرف منفی باتیں کر کے آپ کو پریشان کرنے والے ہوں. ان کو کسی کام لگا دیجیے تاکہ وہ آپ کو نشانہ نہ بنائے, آپ کو ڈسٹ بن نہ بنائے کہ وہ صرف اپنے مسائل ہر وقت آپ کے سر پہ ڈالتے رہیں اور آپ ان کی وجہ سے پریشان رہیں, چاہے وہ آپ کے رشتے داروں میں سے ہوں, چاہے وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں, چاہے آپ کے والدین میں سے ہوں, چاہے آپ کے بہن بھائیوں میں سے ہوں, کیونکہ یہی قریبی رشتے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. اور ان کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں, وہ جب بات کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی شکایت کرتے ہیں, کسی نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں, کوئی شوہر کی کر رہا ہے اور کوئی بچوں کی کر رہا ہے اور کوئی بہن بھائیوں کی کر رہا ہے اور کوئی کسی رشتے دار کی, کوئی نیبر کی. تو اس چیز سے آپ نے پوری طرح بچنا ہے. آپ ان کو کسی ایسے کام لگا سکتے ہیں, علم سیکھنے سکھانے کے کام میں, کسی ویلفیئر کے کام میں, کسی کی خدمت کے کام میں, کہ جس سے ان کی زندگی میں خوشی آئے اور دھیان بٹے اور وہ ہر وقت آپ سے اس قسم کی باتیں نہ کریں. اور اگر وہ نہیں باز آتے تو ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ یہ کام آپ کے اور میرے دونوں کے ایمان کے لیے بھی درست نہیں اور ہماری آخرت کے لیے بھی درست نہیں. ایک دفعہ شاید ان کو یہ بات کڑوی لگے, لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ سنبھل جائیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی طہارت کا بھی روزانہ اہتمام کریں. اپنے جسم, ناخن, بدن, ان تمام چیزوں کے بارے میں فکر مند رہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, بغل کے بال اکھاڑنا, ناخن تراشنا, مونچھیں کتروانا. اور خواتین اپنے اعتبار سے جو بھی صفائی کے طور طریقے ہیں جو انہوں نے اختیار کرنے ہیں ان کا بھی دن مقرر کر لیں. مثلاً اگر آپ نے ہر فرائیڈے مقرر کر رکھا ہے یا ہر سنڈے مقرر کر رکھا ہے, اگر آپ اپنی پرسنل ہائیجین کے لیے ٹائم فکس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی. لیکن باقی ڈیلی نمازوں میں وضو کرتے ہوئے اچھی طرح اپنے آپ کو صاف کریں, ساتھ مسواک کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب بھی سو کے اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مومنوں پر مشقت ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. تو آپ اپنے وضو کی جگہ پر مسواک رکھ دیجئے. اگر مسواک کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے ہر وقت تو ایک دفعہ دن میں کم از کم پراپر مسواک کریں, اور باقی اوقات میں ٹوتھ برش کے ساتھ بھی آپ اپنے دانتوں کو ہلکا پھلکا پھیر کے یہ کام کر سکتے ہیں. حضرت سمرہ سے مرفوعاً روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ پاک رکھو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے.
تو اپنے منہ کی صفائی اور اپنی زبان کی صفائی اور اپنے گلے کی صفائی، ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیں. اور پھر وضو کے بعد دعا پڑھنا نہ بھولیں. اپنے ڈیلی کے کاموں میں اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو کہیں لکھ کے لگا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ان میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ، کتنی مختصر سی دعا ہے لیکن کتنا بڑا اجر ہے، اس لیے اس کو نہ بھولیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر آپ اذان سن رہے ہیں تو اذان کا جواب دینا نہ بھولیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ کہے یعنی اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے شفاعت جائز ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی. حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، یعنی جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا. اور اسی طرح وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے لیے دعا سوچ رکھے کہ میں نے کیا دعا مانگنی. ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو چیز آپ کو بادر کرے، پریشان کرے، نیکسٹ اذان سے پہلے سوچ رکھے کہ میں نے اذان کے بعد بھی یہ دعا خاص مانگنی، لیکن اس کے بیچ میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے صرف کھانا پینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ورزش بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے. ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور عاجز مت بنو. لہٰذا اسٹرانگ بننے کے لیے، طاقتور بننے کے لیے روزانہ کی ورزش، ایکسرسائز، یہ سب کچھ بہت ضروری ہے. آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں، آپ اسٹریچز کریں، آپ واک کریں اور اس میں 7 اذکار شامل کر لیں. یعنی اس ٹائم پر انسان اپنے اذکار مقرر کر لیں، جیسے تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے. واک کرتے وقت یہ سب پڑھنا بہت آسان بھی ہوتا ہے اور واک بھی بورنگ نہیں ہوتی، وہ آسان ہو جاتی ہے. اور پھر اگر ایک وقت میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا واک کرنے کا، 2 منٹ کر لیجئے، 5 منٹ کر لیجئے، ایک تسبیح کی دیر میں کر لیجئے. دن میں کئی دفعہ 5-5 منٹ بھی اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا جسم مضبوط رہے گا. اور پھر یہ کہ جسمانی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنی جذباتی صحت کا بھی ضرور خیال رکھیں. اور جذباتی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہو، دل ہی دل میں اللہ کو پکارے، اس کو یاد کرے اور اس سے محبت پر خوش ہو جائیں. یعنی محبت جو ہے وہ انسان کو خوشی بخشتی ہے. تو جس شخص کی زندگی میں رب کی محبت آ جائے اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں. اور اسی کو اپنا وکیل سمجھیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے دعائیں مانگیں، اسی سے لو لگائیں، اسی سے اپنے سارے شکوے شکایتیں کریں، اسی کو اپنے ساری مشکلات بتائیں اور اسی سے حل مانگیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ھو فاتخذہ وکیلا، یہ سورۃ المزمل کی آیت ہے. شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو کیسی مشکلات پیش آئیں، لیکن آپ کو کیا بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ہی کو اپنا وکیل بنائیں، اسی کو کارساز سمجھیں. اور اگر کہیں خوف خطرہ محسوس ہو تو اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیں. سورۃ غافر میں آتا ہے وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونیوں کا خوف ہوا تو انہوں نے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا. تو آپ کو کسی انسان کی طرف سے کوئی خوف محسوس ہو، کہیں پریشانی محسوس ہو تو فوراً اس آیت کو پڑھ کر بلند آواز میں اپنے آپ کو تسلی دے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر آپ کا تعلق مضبوط ہو تو آپ کو روزانہ کے مسائل کا حل اس میں ملتا ہی چلا جائے گا. اور حالات جس طرح کے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں. اور اللہ کی رحمت کس کے قریب ہوتی ہے؟ محسنین کے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. چاہے آپ طوفانوں کی زد میں ہو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی، آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدینی، ہرگز نہیں، پریشانی کی بات ہی نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ بتائے گا.
اسی طرح کام کاج کے دوران غور و فکر جاری رکھیں، ذکر جاری رکھیں، اللہ سے دل دل میں باتیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. اگر ممکن ہو تو دن میں قیلولہ ضرور کریں. دوپہر میں کچھ دیر آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد گہری نیند سونا نہیں ہے بلکہ ہلکی سی نیند لینا ہے. اگر 10 سے 15 منٹ تک کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے خاموش لیٹ جائیں اور ہلکی سی نیند لے لیں تو اس سے آپ انرجیٹک ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اسی پر قیلولہ کرتے تھے. عربی کا مشہور مقولہ ہے تغدى تمدى ولو لقمتين تعشى تمشى ولو قدمين. دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اگرچہ 2 لقمے ہی کھاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اگر 2 قدم ہی چلو. عقل مند لوگ قرآن مجید میں ان کو بتایا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کون ہے عقل مند لوگ؟ وہ جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور خاص طور پر جب آپ کچن میں کام کر رہے ہوں، کوکنگ کر رہے ہوں، اس وقت روزانہ کوشش کریں کہ آگ کے عذاب سے پناہ کی دعا کریں، کیونکہ وہاں آگ قریب ہوتی ہے تو انسان کے پھر دل سے دعا نکلتی ہے. یعنی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا کہ جب انسان آگ سے بچنے کی دعا کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر صرف مصلی پر نہیں ہوتا، ذکر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرنا کامیابی کا باعث ہے. سورۃ انفال میں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ ہی کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں. اور سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. خصوصاً جب دل گھبرائے تو کثرت سے پڑھے لا الہ الا اللہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک تسبیح کر کے رکھ دے، اٹھتے بیٹھتے بھی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ زبان پہ جاری ہوتے رہنے چاہیے تاکہ جب موت کا وقت آئے تو ذکر کرنے میں، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو. پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یعنی جنت میں اگر آپ کو خزانے چاہیے تو لا حول کی کثرت کر دیں. کثرت سے توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے کیونکہ استغفار سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، دنیا کی ساری مشکلات حل ہوتی ہیں. اور پھر مسلسل استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق کو کھینچ لاتا ہے، اولاد میں خیر و بھلائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی کثرت سے دیتے ہیں. جیسے کہ سورۃ نوح میں آتا ہے کہ آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی، مال اور بیٹوں سے بھی تمہاری مدد ہوگی، اور اگر مال میں کمی ہے یا بیٹوں کی طرف سے پریشانی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. مغرب کی نماز کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے. پھر یہ ہے کہ دن بھر کے کاموں کو آپ آرگنائز کر کے کریں، یعنی اپنے آپ کو جتنا آپ ڈسپلن کریں گے اتنا ہی آپ کا دن زیادہ پروڈکٹیو ہوگا. وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت. بہت سے لوگ بہت سی چیزیں سوچتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، اور جب کرنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر میں دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور پھر ہر چیز بکھر جاتی ہے. اینڈ آف دا ڈے انسان کہتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور پریشانی پر پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور
چونکہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بعض اوقات انسان اس پریشانی میں اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ جو بھی اس نے اپنے کام سوچے ہوتے ہیں وہ سارے ایک طرف رکھ کے کوئی ذہنی تفریح کا سامان کر لیتا ہے. اور آج کل تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی ڈرامہ لگا لیتا ہے اور کوئی گانا سننا شروع کر دیتا ہے اور کوئی کسی طرح کی بھی ویڈیو دیکھ کے ایک کے بعد ایک شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح جو کرنے کے کام ہے وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں آپ نے بہت کانشیس ہونا ہے، کیونکہ انسان اگر ان چیزوں میں پڑا رہے تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا حصول اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے. تو پھر انسان کا ایک دن بھی ضائع ہوا تو سمجھے اس نے بہت بڑا نقصان کیا. اور یہ کہانی سبھی کی ہے کسی نہ کسی طرح، اس لیے کارآمد اور نتیجہ خیز دن گزارنے کے لیے ضروری ہے نمبر 1 اپنے پورے دن میں جو کام آپ بے مقصد کرتے ہیں ان پہ غور کریں، ان کی لسٹ بنائیں کہ کون سے کام فضول کے کام ہیں جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے یا اس سے بہتر کام بھی ہیں. تو اپنے وقت کو گھٹیا کاموں میں نہیں گزاریں، بہتر کاموں میں گزاریں. دوسرا یہ کہ اپنے سارے دن کے کاموں کے نتائج بھی دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے. میں نے جو اس چیز پہ اتنا وقت لگا دیا تو میں نے کیا کمایا، کیا حاصل کیا. بعض اوقات ہم ایسے ہی کوئی لغو سی چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں بھی لرننگ ہے. اینڈ میں پوچھے کیا لرن کیا، کیا سیکھا، کیونکہ بہت وقت صرف ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے جس کے پیچھے انسان چل رہا ہوتا ہے. نمبر 3 اپنے مقصد پر نظر رکھیں کہ میرا کسی بھی کام کے کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. کوئی بھی مصروفیت آپ نے جو اختیار کی ہے یا شروع کی ہے، اور اس مقصد کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو پہلے دور کریں، ورنہ آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. چوتھی چیز یہ کہ اپنے اہم اور ضروری کاموں کو متعین کریں. یہ چیزیں میری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہیں جنہیں میں نے کرنا ہے، اور ان کو لکھ لیں باقاعدہ، یعنی اپنی پرائرٹی لسٹ بنائیں، اہم ترین کاموں کو لکھ لیں. جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو گول آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا چیز مددگار ہوگی اس کو بھی ساتھ لکھ لیں. مثلاً آپ نے ایک کام لکھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، چاہے لکھنے کا کوئی کام ہے یا پکانے کا ہے یا کوئی صدقہ خیرات کا یا ویلفیئر کا یا جس بھی طرح کا کوئی کام ہے یا آپ کی ڈیوٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے. تو ویسے تو سارے کام بڑے اہم لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اہم ترین کاموں کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھیں کہ یہ مجھے پہلے کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے وہ بھی ساتھ پلان کریں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فوکسڈ رہیں، کیونکہ بہت سے لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن جب کام شروع کرتے ہیں تو اس پہ فوکس نہیں کرتے، لہٰذا کام ختم نہیں ہوتا. رکاوٹ آتی ہے تو اس کو دور کریں، سولوشن نکالیں، حل نکالیں. اور اگر ایک طریقے سے آپ کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہوا تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں. امید کے ساتھ کام کریں، مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم سوچیں وہ ویسے ہی ہو بھی جائے. بعض اوقات ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. اور چھٹی بات یہ ہے کہ سستی سے بچیں اور کاموں کو لٹکائیں نہیں، اچھا بعد میں صحیح، اچھا کل صحیح، اچھا صبح صحیح. اور ساتویں بات یہ کہ جب روٹین نہیں ہوتی تو پھر بہت سے کام چھوٹ جاتے ہیں. اپنی ڈیلی روٹین سیٹ کریں. آپ سمجھیں کہ آپ کے دن کے 24 گھنٹے آپ کے پاس 24 باکسز ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے ہر گھنٹے میں اس باکس کے اندر کیا ڈالا ہے. کوئی فائدے کی چیز ڈالی یا کوئی بیکار اسٹفنگ کی ہے یا کوئی کوڑا کرکٹ ڈال دیا. اور قیامت کے دن جب آپ جا کے وہ باکس کھولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ گھنٹہ بھی بیکار تھا اور یہ بھی یہ میں نے کیوں کیا. اس وقت پھر پریشان ہونے کا فائدہ نہیں. تو اگر آپ امیجنری باکسز بھی بنا لیں یا آپ اپنے کسی کاغذ کو لے کے اس پہ 24 خانے ڈال کے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور ٹائم لکھ لیں، جس ٹائم سے آپ شروع کریں گے وہیں پہ جا کے ختم ہوگا. آپ شیٹ کے اوپر سارے خانے، جو نیند کا ٹائم ہے اس کو آپ الگ کر لیں اور باقی جو بیداری کے ٹائم ہے ان کو آپ لکیر لگا کے ہر گھنٹے کا کام لکھیں کہ اس گھنٹے میں مجھے کیا کرنا ہے. اگر آپ وہ لکھ لیں گے تو پھر کوشش کریں کہ اس گھنٹے میں وہی کام کریں، کوئی اور نہ کریں، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو تو پھر اس کام کو کسی اور کام کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں. تو جب تک آپ کی ڈیلی روٹین نہیں ہوگی، گھڑی کے ساتھ آپ نہیں چلیں گے تو آپ کا ڈے پروڈکٹیو نہیں ہوگا. بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کے لیے وقت نکالا جائے، اپنی جسمانی ضروریات کے لیے بھی، روحانی ضروریات کے لیے بھی، ذہنی ضروریات کے لیے بھی، جذباتی ضروریات کے لیے بھی، دین کے کاموں کے لیے بھی، اور پھر اس کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا.